صاحب آپ کی جماعت کی جو متضاد قسم کی پالیسی رہی, اس پہ سوال اٹھانے میں تو آج حکومت حق بجانب ہے کہ آپ پہلے ترمیم کو مانتے نہیں, پھر آپ مشاورت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. اب آپ لوگ جوڈیشل کمیشن کے لیے اپنے نام بھی آپ لوگوں کی طرف سے دیے جائیں گے, اور آج کی اطلاعات یہی ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے آپ کا اور بیرسٹر گوہر صاحب کا نام جو ہے وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان میں سے کوئی ایک نام ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو اس کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ پہ حملہ ہے. اور وہ کیوں حملہ ہے؟ دیکھیں, کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا. ججز ٹھیک ہے, آپ ان کا پروسیس بنا دیا, اسکروٹنی کریں, جو معاملات کریں, مگر انٹرنل ورکنگ آف جوڈیشری کہ جوڈیشری کے اندر کیس مینجمنٹ گورنمنٹ کرے, جس کے اگینسٹ ساری 184(3) کی پٹیشن جانی ہے, آرٹیکل 199 کی پٹیشن جانی ہے. ابھی انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشن بینچز بھی بن گئے. بھئی یہی جوڈیشل کمیشن بنایا ہے کس لیے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ بھی ڈیسائیڈ کرے گا, پھر بینچز بھی انہوں نے ہی بنانے ہیں. تو اگر اس طرح کی مداخلت رہے گی, جب اس طرح کی مداخلت انٹرنل مداخلت عدلیہ میں ہوگی تو کس طرح کی آزاد عدلیہ ہوگی؟ جب آپ نے 5 کے بینچز اپنی مرضی کے بنا دیں اور آپ کہیں کہ خالی یہی کیسز سنیں گے, اور آپ کہیں کہ یہ ججز یہ ہمیں پسند نہیں ہیں, یہ والے جو ہے نا دوسرے ریگولر کیسز یہ آئینی نوعیت کے کیسز کے قریب ہی نہیں جائیں گے, تو کس طرح کی آزاد عدلیہ؟ سر تو پھر جہاں چیف جسٹس صاحب کا جس کمیٹی میں پارلیمانی ووٹ ہونا تھا ان کے لیے, اس میں بھی تو آپ لوگ شامل ہوتے اور اپنا حصہ ڈالتے. دیکھیں ہم نے تو ترمیم کی مخالفت کی. دیکھیں جب ترمیم کی مخالفت کی آزادی ہے, دیکھیں اس میں کمپوزیشن کیا بنایا تھا. اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کا کمپوزیشن 12 رکنی بنائی, جس میں سے 9 ووٹ کس کے ہیں؟ حکومت کے, اتحادیوں کے. ٹھیک ہے, 2/3 اکثریت کیا 8 ووٹ شامل کر رہے ہیں. وہ اتحادی تھے نا, آپ اتحادی اس میں تھے نا امینڈمنٹ میں. 8 ووٹ چاہیے, 8 ووٹ کس کے ہیں؟ ایک ایم کیو ایم کا تھا, 3 پیپلز پارٹی کے, 4 ووٹ پی ایم ایل این کے. تو پہلی چیزیں ڈیسائیڈڈ. تو ایسی چیزوں میں ہم نے کیوں بیٹھنا ہے؟ اور بیٹھ کے ہم جوڈیشل کمیشن میں کیوں بیٹھنا ہے؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کا کمپوزیشن آپ دیکھ لیں. اس وقت جوڈیشل کمیشن کا کمپوزیشن کیا ہے؟ ویسے 13 ہونے ہیں, 12 بیٹھیں گے. 12 میں 13واں کون نہیں بیٹھ رہا؟ کیونکہ سلیکٹ سب سے پہلے کون ہونا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ. ٹھیک ہے, 12 میں بھی ابھی انہوں نے کس طرح سے کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اپوزیشن 2 بندے, ٹھیک ہے, ادھر چلیں ڈیوائیڈ آ گیا. ایک انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اسپیکر کی ڈسکریشن پہ دے دی. اب وہ کون ہوگا؟ دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ ایک فرد چوز کرے اس طرح کی پوزیشن کے لیے, یا تو اس کے لیے کوئی آپ نے کوئی ٹرانسپیرنٹ پروسیس رکھا ہوا ہوتا, کوئی کرائیٹیریا ہوتا کہ کس قسم کی خاتون, کس قسم کا مائنورٹی کا بندہ آئے. انہوں نے کرائیٹیریا یہ بتایا نا کہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کا اہل, سینٹ میں آنے کا اہل اقلیت یا خاتون میں سے کوئی, کہ لوگوں میں کمپٹیشن ہوئے. بات ہے پھر دیکھیں پاکستان بار کاؤنسل کا ایک آپ نے ممبر رکھ دیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان بار کاؤنسل میں میجورٹی کس کی ہے, تو وہ ممبر کس نے آنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ. لا منسٹر کس کا ہے, اٹارنی جنرل کس کا ہے. بات ہے تو مگر ووٹنگ اس میں آپ نے وزن بنایا ہوا ہے نا. جب آپ 12 بندوں میں بیٹھے, 6 ارکان ڈے 1 میں ہی آپ کے پاس ہیں, تو آپ نے میکسیمم ایک بندہ ساتھ ملانا ہے. وہ چاہے ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج والوں میں سے بنا لیں, یا ایگزسٹنگ 4 جو ججز جن میں سے بیٹھنا ہے ان میں سے ایک ووٹ آپ کی طرف آ جائے تو آپ کے ساتھ ووٹ ہو جاتا ہے. کیا نہیں صاحب ہے, اگر آپ کاؤنٹر کرنا چاہیں اس بات کو. میں معذرت کے ساتھ نا یہ آئی ایم سرپرائز, 2 ہفتے اب ہو گئے جی ہمیں بھی اب تقریباً ترمیم کی نکات پہ بات کرتے ہوئے. جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن نہایت بیلنسڈ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ 13 رکنی وہ کمیشن ہے, 5 اس میں سپریم کورٹ کے ججز ہیں, 2 ممبر اپوزیشن کے ہیں. اس کے بعد ہی 7 تو یہ ہو گئے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے, دیکھیے لیکن انفارچونیٹ بات ہے کہ جج صاحبان کو بھی تو کوئی اس طرف رکھتا ہے, کوئی اپنے طور پہ دیکھتا ہے, کوئی دوسری نظر سے دیکھتا ہے. دیکھیے ہم کہتے نہیں عام طور پہ, لیکن کہنا پڑتا عادت ہے نا بانٹ کے چلنے کی. وہ ججز ان کے ساتھ رہے جن کے کچن سے آواز آتی ہے. اس کے اندر ایک جوڈیشل کمیشن ہے جس کے اندر سب سے بڑا بلاک آج بھی ججز کا ہے. اس کے بعد 2 اپوزیشن کے ممبران ہیں. حکومتی ممبران آپ زیادہ بھی کر لیں, 4 میرے خیال سے. اب 2 آپ کے ایک نیشنل اسمبلی سے اور ایک سینٹ سے آنے, اٹارنی جنرل اور لا منسٹر ہیں. ایک اسپیکر نامنیٹڈ کرنے چلیں, اس کو بھی گن لیں 5 کریں. اب آپ کہیں کہ پاکستان بار کاؤنسل کا بندہ بھی ہم سے ایگری کرے تو ہمارا ہو جائے. پاکستان بار کاؤنسل از اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ باڈی, اس کے اپنے الیکشنز ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے بات کی, ابھی نہیں نیازی صاحب میری گزارش بار ایسوسیشن رکھ دیں. پاکستان بار کاؤنسل میری گزارش ہے کہ 5 سال پہلے الیکشن ہوا ہے اس کا بندہ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو الیکشن آئندہ کبھی نہیں ہونے کنٹرول میں, وہ آئندہ الیکشن کا. دوسری بات یہ, ابھی آپ نے کہا اسپیشل نہیں, آپ نے کہا نہیں بدلی جائے گی نا جو ایگزسٹ ہے وہی. ابھی اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی میں آپ نے کہا یہ 9 بھائی, اگر آپ ادھورے اور آئسولیٹڈ ہیں اور آپ جے یو آئی سے بھی علیحدہ ہیں اور باقی سب ہر چیز کے اوپر اتفاق کرنے کا تو 8 تو نہیں
نہیں میری نہیں سر گزارش ہے تو وہ نمبر آپ نے یا تو پی ٹی آئی فیصلہ کر لے کیونکہ ہم اپوزیشن ہے, کیونکہ ہم ہاؤس میں مائنورٹی ہیں تو ہم نے کسی چیز میں شامل نہیں ہونا. گورنمنٹس ہوتی ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپوزیشن بیلنس ہے نا, اپوزیشن گورنمنٹ یا تو اس طرح بیلنس کریں. جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن بالکل بیلنسڈ ہے. جوڈیشل کمیشن کے اندر کسی بھی ممبر کو انکلوڈنگ دا چیف جسٹس اینڈ دا ججز اسٹل ریمین دا بگیسٹ بلاک بائی فار. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ہر ممبر کو جوڈیشل کمیشن کے کوئی بھی جج نامنیٹ کرنے کا اختیار اب دے دیا گیا ہے. پہلے صرف میرے خیال سے چیف جسٹس کیا کرتے تھے. ناؤ این اپوزیشن ممبر, گورنمنٹ ٹریجری ممبر, ا جج, پاکستان بار کاؤنسل ممبر, اینی ممبر کین نامنیٹ اے جج. کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اوپر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بار بار یہ تاثر, تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے حوالے سے آپ لوگ اپنی نیت واضح کر چکے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو اس سے نہیں یہ رکھنا چاہیے ہوتا. اب اس پہ سن لیجئے, ہم جوڈیشل کمیشن کے اندر ہماری ایک نمائندگی ہے, ہم اپنا موقف بالکل وہاں پہ رکھیں گے, مگر فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے بائی میجورٹی کرنا ہے. ہمارا ایک ویو ہو سکتا ہے نا, دیکھیے ہم اپنا ویو بالکل پیش کر سکتے ہیں. اور ججز جو وہاں پہ موجود ہیں چیف جسٹس سمیت who chairs that commission, I will repeat again, 5 Supreme Court judges are there, they will have their view. BSPMLN, our people will have our view. اگر پیپلز پارٹی کے وہاں پہ کوئی لوگ ہوتے ہیں ان کا ویو ہوگا, پی ٹی آئی کی اگر لوگ اپوزیشن کی طرف سے ہوتے ہیں ان کا ویو ہوگا. That is why it is balanced, but we will have our view. مگر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے ججز کو مختص کرے گا. وہ یہ کہے گا سپریم کورٹ میں اگر 17 یا 18 یا 20 ججز ہیں تو اس میں سے یہ 8 ججز جو ہیں یا آئندہ سے یا 10 ججز جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز سنیں گے. بینچز کیسز فکس جوڈیشل کمیشن نہیں کرے گا. یہ ٹیکنیکلی بڑا سندھ کی اپوائنٹمنٹ کی بات اٹھا لیتے ہیں. سندھ میں ججز آنے ہیں, ٹھیک ہے, جوڈیشل کمیشن ہے, مین سٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی ہے, اس کی نمائندگی نہیں ہے. بلوچستان اٹھا لیں, اس کی نمائندگی نہیں. اب کس طرح سے اسکروٹنائز کریں گے جن کو لوکل نالج ہی نہیں ہوگا؟ بات ہے چیزیں بیلنس نہیں ہیں. مطلب آپ نے کیے ایک وقتی طور پہ میچ فکس کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ الیکٹورل پینڈورا باکس کھلنا ہے, تو اسی کے لیے ساری کر رہے ہیں اور اس کے چکر میں آپ نے آئین کو مسخ کر شہرہ صاحبہ آپ آغاز میں بات کر رہی تھی جب ہم ملٹری کورٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں انٹرنیشنلی کیا میسج جائے گا اس سے. یہ جو سارا پروسیس رہا ان ترامیم کے حوالے سے عدلیہ سے منسلک, اقوام متحدہ کے جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا گیا, ایک طرح سے مسترد کیا گیا. جورس کی انٹرنیشنل ICJ کی طرف سے کہا گیا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے برخلاف ہے. ایک اور چیز جو ہمارے قانون سازی کا طریقہ کار تھا اور آپ لوگوں کی جماعت اس کی پیش تھی اس سب میں, آج PTI کی طرف سے ان کے MNA آجی امتیاز کی فیملی کو سامنے لایا گیا, گفتگو کی گئی, انہوں نے پریس کانفرنس اور کہا کہ دباؤ ڈالا گیا ان کی فیملی پہ, ان کے گھر کے اندر دھاوا بولا گیا. یہ سارا پروسیس آپ مطمئن ہیں آپ لوگ اس چیز سے؟ پہلی بات تو ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں اغوا کیا گیا, دباؤ کیا گیا, ڈالا گیا, لیکن ہم شو کاز بھی دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. میں یہ سمجھ ہی نہیں آتا. اگر اغوا بالکل دیے آپ لوگوں نے امتیاز تو میں نے نہیں, میں بتا رہی ہوں آپ شو کاز بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہیں اغوا کیا. ایسے دعوے تو زید قریشی صاحب کے حوالے سے کیے گئے تھے نا, پھر بعد میں ان کے اوپر جماعت کی طرف سے بھی سوال اٹھایا گیا کہ وہ کہاں تھے انویسٹیگیشن. بالکل, اور دیکھیں جب انکوائری ہوگی جو کچھ ہوگا ثابت ہوگا, لیکن آپ نے ایک نیریٹو تو کر دیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اغوا ہوئے ہیں, ان پہ دباؤ ڈالا گیا, اور آپ کے ہاں شو کاز بھی چل رہے ہیں ان سب کے لیے. ان کو شو کاز نہیں, حاجی امتیاز ان 4 سے ہٹ کے ہیں. اب 4 سے ہٹ کے ہوں چاہے اس سے ہوں, ہمیں کیا پتا کہ یہ بھی 4 والے ہیں یا 5 والے. چلے ICJ کی بات ہے, اقوام متحدہ کے ریاکشن کے اوپر کچھ کہہ دیں. ہر 86 ممالک میں یہ جو ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں, ہم کورٹ کی طرف جا رہے تھے, بینچز ان کی بات اپروو ہوئی ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ PTI بینچز چاہتے. آپ کو نہیں پتا نا, عامر ڈوگر صاحب نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ اگر یہی سب کچھ تھا تو پھر ہم سب جو ہیں ان کے لیے, مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب کیوں ڈر گئے اور ہم سب یہ ہو گیا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مختلف ممالک میں جو ہے ان کی گورنمنٹ نے ہی طریقہ کار بنایا ہے, ہم نے بھی ایک بنا لیا. ہم نے تو امریکہ کی طرح حیات سپریم کورٹ کے جج کی عمر نہیں رکھی, ہم نے تو دوسرے لوگوں کی طرح 76 اور 78 سال نہیں رکھی. اگر وہ اپنی لیجسلیشن میں جو ہے انہوں نے نکلوا دی, آپ لوگ تو اچھا اگر انہوں نے نکلوا دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ضد نہیں تھی, ایک آئیڈیا تھا, نکل گیا. اس میں کیا ایسی بات ہے؟ اور ابھی بھی ایسا تو نہیں ہے کہ ان دیکھیں یہ بات آئیڈیاز کی بنیادوں کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں کی مائنڈ سیٹ کو ہم لوگ جو ہے وہ بالکل تھا, لیکن بالکل ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عملاً کیا ہوا, عملاً کیا ہوا؟ عملاً تو یہی ہوا کہ جو سب نے کنسنسس بلڈ کیا, اور یہی ڈیموکریسی.